الرحمن الرحیم۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے کبھی بھی نہیں روکتا، بلکہ میڈیکل سائنس اور دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے یہ سب اسلام ہی کی بدولت ممکن ہو پائی ہے۔ سائنس اور سماج کی نگاہ تو انسان کو فزیکلی اور فائنانشلی مضبوط دیکھنے کی ہوتی ہیں، اور اسلام ہے کہ وہ انسان کو اجتماعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ذہنی اور روحانی اعتبار سے بھی فٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی نظر میں فائنانشلی اور فزیکلی نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا روحانی نقصان اور سماجی نقصان ہے۔ آج کے دور میں جن جوڑوں کے یہاں بچے نہیں ہوتے، وہ جس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، اس میں کچھ طریقے تو وہ ہیں جو جائز ہیں، لیکن کچھ طریقے وہ ہیں جو قطعی طور حرام ہیں، اور وہی طریقے زیادہ تر اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور ان طریقوں میں صرف یہ نہیں کہ زنائیت ہے، بلکہ انہوں نے سماج کے اندر کچھ برائیاں بلکہ کرائم کا راستہ بھی کھول دیا ہے۔ ان میں جو پہلا طریقہ ہے وہ جو زیادہ اختیار بھی کیا جاتا ہے کہ غیر مرد کا مادہ منویہ لے کر کے اس جوڑے کی عورت کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے، تو غیر مرد کا مادہ منویہ۔ تو اسلام کی نظر میں یہ پہلا طریقہ قطعی طور حرام ہے، زنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماؤہ زرع غیرہ۔ اندازہ کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بلکہ پہلے آخرت کا اور رب کا احساس دلایا کہ ایک انسان خود غرضی میں جب وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو پھر وہ گناہ کو یا تو گناہ نہیں سمجھتا، اس جرم کی جرمیت میں اس کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کا اور رب کا احساس دلایا تاکہ اس چیز کی نزاکت کا اندازہ ہو جائے۔ تو فرمایا جو شخص آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کا مادہ منویہ نطفہ کبھی بھی کسی غیر عورت کے رحم میں نہ جانے پائے۔ تو جہاں یہ زنا ہے، وہیں اس نے دوسری خرابیاں اختلاط نسب کی پیدا کر دی کہ اس سے آپ کا نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، اور ہر خاندان کے اندر، ہر شخص کے اندر رب نے کچھ نقائص، اخلاقی کمیاں، کچھ خوبیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، اور جو مورثی ہوتی ہیں جو پھر اس نطفے کی صورت میں اس بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولد سر لابی، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے، باپ کی پہچان اسے کر سکتے ہیں، جو خوبیاں جو کمیاں باپ میں ہوں گی وہ بچے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس سے اس خاندان کی جو کمیاں ہوں گی اخلاقی، سماجی، ذہنی، وہ کمیاں آپ کے خاندان میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں، تو بسا اوقات آپ کا خاندان بھی ان کمیوں کے اندر گھر جاتا ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے کبھی کبھی جرائم کا راستہ بھی کھول دیتا ہے۔ آپ کبھی کبھی بلیک میلنگ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کینیڈا کی ایک عدالت کے اندر ایک ہاسپٹل کا اسی طرح کا کیس آیا، جہاں ایک سیلیبریٹی ہیں جو اپنے مادہ منویہ کو ڈونیٹ کیا کرتے، تو پھر انہوں نے دھیرے دھیرے دیکھا جو لڑکیاں خوبصورت ہوں یا جو جوڑا وہمی ان کو نظر آیا، ان کی انہوں نے بایو ڈیٹا نکالی اور پھر دھیرے دھیرے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 7 لڑکیوں کا انہوں نے خون کیا۔ جو لوگ اس طریقے کا استعمال کرتے ہیں وہ پہلے اس بات کا وہاں اطمینان لیا کریں کہ ان کی بایو ڈیٹا کسی اور کو شیئر نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ خود بھی کوشش کریں کہ اپنی ریئل پہچان، اصل پہچان نہ دیا کریں۔ تو اس میں یہ خرابیاں بھی ہیں، تو آپ جرائم کا کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے ہی شوہر کا مادہ منویہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے یا پھر سرنج وغیرہ کے ذریعے سے عورت کے رحمدانی میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اسی طریقے کا اختیار کریں جو لوگ مجبور ہوں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کے حال ہی پہ چھوڑیں۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، کہ رب جس سے چاہتے ہیں لڑکا دیں، جس سے چاہے لڑکی دیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس سے چاہے بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ جب یہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اولاد کا معاملہ، تو کیوں آپ اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو اور اپنی ذہنی صحت کو ڈاکٹروں کے چکر میں اور پیروں فقیروں کے چکر میں گنوا دیتے ہیں؟ کبھی کبھی اس سے آپ کی عزت تک پہ آنچ آ جاتی ہے، بلکہ اسی دوران میں کبھی کبھی آپ ڈپریشن کے شکار ہو کر کے اپنے خود کے رشتے کو دور کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس کو رب کے حال پہ ہی چھوڑ دیں۔ رب نے اگر آپ کو نہیں دیا، ضرور اس میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔
रब का कोई भी फैसला बगैर हिकमत के नहीं होता। रब ने इंसान को जब ये तमन्ना दी है हर इंसान के अंदर, शायद यही फितरी तमन्ना ही है जिसकी बिना पे आज के दौर में भी, जहाँ रिश्तों की नज़ाकत और जज्बात और हमदर्दियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है, फिर भी इंसान अपने बच्चों की परवरिश जैसी मशक्क़त को बर्दाश्त करता है, वरना तो मुमकिन नहीं लगता आज के दौर में। तो ये तमन्ना जब रब ने इंसान के अंदर दी है फिर भी नहीं दिया उससे बच्चा, तो ज़रूर इसमें रब की कोई ना कोई हिकमत होगी। लिहाजा इस फैसले को रब ही के हाथ में डाल देना चाहिए। अब इसके ख़िलाफ़ आ जाना, तो वहाँ आप रब की रज़ा के ख़िलाफ़ आ जाते हैं, जो इस्लाम की चाशनी के ख़िलाफ़ है। वहीं एक चीज़ और भी है कि हमारे समाज में तो कम से कम मुस्लिम समाज में ये चीज़ नहीं थी, ख़ासकर हमारे कश्मीर में नहीं थी, कि जिस लड़की के यहाँ लड़की पैदा हो जाए तो पहले तो शौहर की तवज्जो उसे कम हो जाती है और फिर उस घर के अफराद भी उससे दूरी इख्तियार करते हैं, बल्कि हर वक्त उसे ताना ही दिया करते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। ये तो पहले इस्लामी समाज की चीज़ नहीं, गैर मुस्लिम समाज ही की रस्म है या उन्हीं की ख़ासियत है। मुस्लिम समाज की पहचान ये नहीं थी, मगर अब जब आई है तो ज़रा देखें, ये उस लड़की का जुर्म कत्ल नहीं है, जैसे मैंने अभी बतला दिया, कुरान करीम कह रहा है यहाबु लिमन यशाउ इनासा, और अब जिससे चाहते हैं लड़की देते हैं। जब ये रब के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं, तो आप उससे क्यों मुजरिम मानते हैं। नंबर 2, लड़की की पैदाइश पर इस्लाम ने जन्नत का परवाना और जहन्नम की खलासी का आपको सनद दिया है। लड़के की पैदाइश पर कहीं न तो सराहतन बल्कि इशारतन भी आपको नहीं मिलता कि उसकी परवरिश और विलादत पर आपको जन्नत का परवाना दिया जाए। तो लड़की की परवरिश पर और उसकी विलादत पर जब आपके लिए जन्नत का परवाना और आपके लिए जहन्नम से खलासी है, तो फिर आप उस खलासी को, उस परवाने को क्यों अपने से दूर कर रहे हैं। लड़की को तो इस्लाम ने रहमत माना हुआ है। इसी तरह तीसरी ख़राबी ये है, आज मेडिकल साइंस के अंदर जितनी भी थ्योरियाँ काम करती हैं, अक्सर देखें तो उनमें अबू अली सीना, हकीम अरस्तु और अबू नसर फाराबी ही की थ्योरियाँ हैं। बल्कि हकीम अरस्तु की अल क़ानून फ़ी तिब आज के जदीद साइंस की जो बुनियाद है वो उन्हीं की किताब है, उन्हीं की थ्योरी है कि लड़की का पैदा हो जाना ये हकीकत में लड़की का नहीं लड़के का जुर्म है। पहले तो ये रब ही का मामला है, ये रब की तक़सीम है किससे क्या दे दें। उसके बाद अगर हम ये असबाबी एतबार से देखें तो इसमें ये लड़के की कमी है, इसलिए कि लड़का जब जिस्मानी एतबार से और सेक्चुअली फ़िट हो तो फिर उसका माद्दा मनविया गालिब आ जाता है, तो लड़की की सूरत इख्तियार करता है। लेकिन अगर लड़का जिस्मानी एतबार से सेक्चुअली कमज़ोर हो तो फिर वो लड़की का माद्दा मनविया गालिब हो जाता है और फिर वो लड़की बन जाता है। गोया इसमें कमी खुद आपके बेटे की है और आप सारा का सारा मलबा अपनी बहू पे गिरा देते हैं। आप सारे ताने अपनी बहू को देते हैं कि इसके यहाँ से लड़कियाँ पैदा हो रही है। तो आप अपने बेटे की सेहत की फ़िक्र करें, आप उसकी कमज़ोरी को हल